یہ شمائل کبریٰ میں سے تھوڑا سا پڑھنے لگیں ہے کہ پہلی یعنی موسم کی پہلی بارش کے سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاکیزہ عادات۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ہم لوگ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے، بارش ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کپڑا اٹھایا تاکہ بارش کا پانی پہنچ جائے، یعنی جس میں اثر کو لگ جائے۔ ہم نے پوچھا کہ آپ نے کیوں کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ زمانہ کے اعتبار سے اپنے رب سے قریب ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موسم کی پہلی بارش کو استعمال فرماتے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موسم کی پہلی بارش کی بوندوں کو اپنے جسم مبارک پر لیتے تھے اور اپنے کپڑے اتار لیتے تھے اور اپنے گھر والوں کو بھی اس کا حکم دیتے تھے کہ وہ اس کو بدن پر لگائیں۔ حضرت معاویہ بن قرہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اصحاب کرام موسم کی پہلی بارش کا قطرہ گرتا تو سر کھول لیتے اور فرماتے کہ اس کا عہد خدا تعالیٰ سے قریب ہے اور برکت عظیم کا باعث ہے۔ فائدہ: موسم گرما کی پہلی بارش طب اور صحت کے اعتبار سے بہت مفید ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلی بارش کو بدن پر ملتے اور کپڑے کو ہٹا کر اس کی بوندیں جسم اطہر پر گرنے دیتے۔ حاکم نے لکھا ہے کہ پیٹھ پر سے کپڑے اتار دیتے۔ کپڑے ہٹانے کا مفہوم طیبی نے بیان کیا کہ سر پر سے کپڑے اتار دیتے، اور بعضوں نے بیان کیا ہے کہ بدن سے کپڑے کو ہٹا کر بوندوں کو بدن پر جانے دیتے۔ علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ سنت یہ ہے کہ موسم کی پہلی بارش کو بدن پر گرنے دے۔ خلاصہ یہ ہے کہ موسم کی پہلی بارش کے قطروں کو اپنے جسم پر آنے دے، ہو سکے تو غسل کرے کہ صحت بدن کے اعتبار سے بہت مفید ہے، جلدی امراض کا دافع ہے۔ اللہ ہمیں اس میں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کرے ہم اس کو عمل کی نیت سے سنیں۔ مکتوب نمبر 62۔ پچھلی دفعہ بھی یہی پڑھا تھا، اس دفعہ بھی یہی پڑھنا ہے، اور امید ہے کہ اگلی دفعہ بھی یہی پڑھیں گے، اور اس سے اگلی بار بھی یہی پڑھیں گے۔ مرزا حسام الدین احمد کی طرف صادر فرمایا ہے اس بیان میں کہ وہ جذبہ جو سلوک سے پہلے ہے وہ اصلی مقصود نہیں بلکہ منازل سلوک کو آسانی سے قطع کرنے کا وسیلہ ہے۔ آہستہ کرتے ہیں۔ اور وہ جذبہ جو سلوک کے بعد حاصل ہوتا ہے اصلی مقصود ہے، اور اس کے مناسب بیان میں سب تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے اور اس کے برگزیدہ بندوں پر سلام ہو۔ وصول اللہ کے طریقہ کے 2 جز ہیں، نمبر 1 جذبہ، نمبر 2 اور سلوک، یا دوسرے لفظوں میں تصفیہ اور تزکیہ۔ جو جذبہ سلوک پر مقدم ہے وہ اصلی مقاصد میں سے نہیں ہے، اور جو تصفیہ تزکیہ سے پہلے ہوتا ہے وہ بھی اصلی مطالب میں سے نہیں ہے۔ ہاں وہ جذبہ جو سلوک کے تمام ہونے کے بعد ہوتا ہے، اور وہ تصفیہ جو تزکیہ حاصل ہونے کے بعد ہوتا ہے، جو کہ سیر فی اللہ میں ہے، البتہ وہ مقاصد مطلوبہ میں سے ہے۔ سابقہ جذبہ اور تصفیہ جو سلوک کے راستوں کی آسانی کے لیے ہے، سلوک کے بغیر مقصد حل نہیں ہوتا، اور سلوک کی منزلیں طے کیے بغیر مطلوب کا جمال ظاہر نہیں ہوتا۔ پہلا جذبہ دوسرے جذبہ کے لیے حقیقت کے بالمقابل صورت کی مانند ہے۔ حقیقت میں یہ دونوں
ایک دوسرے کے ساتھ کچھ مناسبت نہیں رکھتے۔ بس اس سلسلہ عالیہ کے مشائخ کی عبارتوں میں جو انتہا کا ابتدا میں درج ہونا مذکور ہے، اس سے مراد انتہا کی صورت کا ابتدا میں درج ہونا ہے، ورنہ انتہا کی حقیقت ابتدا میں نہیں سما سکتی، اور نہایت کو بدایت کے ساتھ یعنی ابتدا کے ساتھ کچھ بھی نسبت نہیں ہے۔ اور اس موضوع کی تحقیق اس رسالہ میں تفصیل کے ساتھ مذکور ہے جو جذبہ اور سلوک وغیرہ کی تحقیق میں لکھا گیا ہے۔ مختصر یہ ہے کہ صورت سے گزر کر حقیقت تک پہنچنا ضروری ہے، اور حقیقت کو چھوڑ کر صرف صورت پر اکتفا کرنا سراسر مقصد سے دوری ہے۔ حق سبحانہ و تعالی اپنے نبی مختار اور آپ کی آل ابرار علیہ وعلیہم الصلاۃ والسلام کے طفیل ہم کو اصلی حقیقت پر ثابت قدم رکھے اور صورت باطلہ سے بچائے۔ امید ہے کہ سمجھ نہیں آیا ہوگا۔ تو یہ سلوک کیا ہوتا ہے اور جذبہ کیا ہوتا ہے، یہ اس کا کیا تھوڑا سا مقصد ہے، کیا اس کی وجہ ہوتی ہے، کون سی چیز پہلے ہے کون سی چیز بعد میں ہے، یہ نے پچھلی دفعہ نا تھوڑا مجلس میں اس پہ تھوڑی بات کر لی تھی، وہاں سے بھی اس کو دوبارہ سے نا سنا جا سکتا ہے، سن بھی لینا چاہیے، کیونکہ اصل میں ہمارے ہاں ہوتا یہ ہے کہ جن کے ساتھ آدمی نے اپنا تعلق قائم کیا ہوتا ہے ان کی بات اتنی توجہ دھیان سے لی نہیں جاتی، اور جہاں پہ انسان نے اپنی اصلاح کے لیے بیعت وغیرہ کا تعلق قائم نہیں کیا ہوا ہوتا تو ان کی ہر ویڈیو ہمیں جو ہے نا وہ سبسکرائب ہونے کی وجہ سے ٹائم پہ پہنچتی ہے۔ تو جب انسان کسی ایسے بزرگ سے جو جن سے بیعت نہیں ہے ان کی کوئی گفتگو سنتا ہے، اس سے معلومات میں تو اضافہ ہو جاتا ہے، لیکن ان بزرگوں سے انسان کو فیض حاصل نہیں ہوتا، اور ہمارا جو کسی سے بیعت ہونا اور یہ ذکر اذکار کرنا، یہ ساری چیزوں کا جو مقصد ہے وہ فیض کا حاصل کرنا ہوتا ہے۔ انسان کو فیض صرف اسی شیخ سے حاصل ہوتا ہے جن کے ساتھ انسان نے نا بیعت کی ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے نا بھائی، تو اس لیے اس کو وہاں پہ دیکھا جا سکتا ہے کہ وہ اس میں کیا تھا، یہ سارا کچھ۔ تو اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ یہ جو جذبہ اور سلوک، یہ جو دو لفظ ہیں، یہ جیسے ایک پرندہ ہے، اس کے اڑنے کے لیے پروں کا ہونا ضروری ہوتا ہے، کہ رائٹ سائڈ پہ بھی پر ہوتے ہیں، لیفٹ سائڈ پہ بھی پر ہوتے ہیں، تو یہ دونوں طرف کے پروں کا ہونا انسان پرندے کی پرواز کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ تو اسی طرح سے جب انسان اپنی روحانی اصلاح کی محنت میں، روحانی اصلاح کے سفر میں لگتا ہے تو اس کو بھی اس سفر کے اندر کچھ عرصے کے لیے جذبہ جو ہوتا ہے اس کے فیز میں سے گزرنا پڑتا ہے، اور کچھ عرصہ اس کو سلوک والے فیز میں سے گزرنا پڑتا ہے، کہ جیسے پرندے کے لیے پروں کے بغیر پرواز ممکن نہیں ہوتی، اسی طرح سے مرید کے لیے، سالک کے لیے یہ جذبہ اور سلوک کے مراحل سے گزرے بغیر باطنی اصلاح نہیں ہوتی، اس کو ان میں سے گزرنا پڑتا ہے ہر حال میں۔ تو وہ بات لمبی ہو جانی ہے، تو اس وجہ سے دوبارہ سے نہیں بات کر رہے کہ جذبہ کیا ہوتا ہے، سلوک کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا بھائی۔ تو اب اور اس یہ جو روحانی انسان کا سفر ہوتا ہے نا، اس کے لیے انسان کو شیخ کی ضرورت پڑتی ہے۔ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ہجرت کا سفر فرمایا مدینہ منورہ کی طرف، تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ تھے، تو وہ ظاہری سفر تھا، وہ جسمانی سفر تھا، ٹھیک ہے۔ تو اس سفر کے لیے بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
راستہ بتانے والا ایک آدمی اپنے ساتھ لیا. سفر کرنے والے صدیق اکبر ہیں اور ساتھ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. پھر بھی ظاہری سفر کے لیے، ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونے کے سفر کے لیے راہبر کی ضرورت ان کو بھی پیش آئی. تو اسی طرح سے جو ہوتا ہے نا انسان کا روحانی سفر، کیونکہ جو ہوتا ہے نا ظاہری اور جسمانی سفر، یہ ایک جگہ سے دوسری جگہ تک ہوتا ہے، ایک شہر سے دوسرے شہر ہوتا ہے، یا زیادہ سے زیادہ ایک ملک سے دوسرے ملک تک ہوتا ہے. اور اب اور بھی لمبی چھلانگ لگ گئی، بہت ہی جو ہے وہ ایڈوانس چیزیں ہو گئی، تو انسان مارس تک چلا جائے گا، ٹھیک ہے نا، مریخ تک پہنچ جائے گا. تو یہ جسمانی سفر ہوتا ہے. اور جو روحانی سفر ہوتا ہے وہ ہوتا ہے توبہ سے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کی طرف. اور جو روحانی سفر ہے وہ ہوتا ہے غفلت سے رجوع اللہ کی طرف. اور جو روحانی سفر ہوتا ہے وہ ہوتا ہے مخلوق سے خالق کی طرف اور دنیا سے آخرت کی طرف. جب ظاہری سفر کے لیے انسان کو راستہ بتانے والے کی ضرورت ہے، اس کے بغیر سفر مشکل سے طے ہوتا ہے. تو اسی طرح سے اگر انسان نے روحانی سفر کرنا ہے، اپنی روحانی اصلاح کا سفر کرنا ہے، اس کے لیے بھی انسان کو ایک راستہ بتانے والے کی ضرورت ضرور پڑے گی. اس کے بغیر راستہ طے ہونا ناممکن تو نہیں ہے، کہ بہت مشکل ضرور ہے. ٹھیک ہے نا. اس طرح سے ہمارے ایک اسٹوڈنٹ ہی تھے، وہ مجھے کہہ رہے تھے کہ میں یہ نہیں پسند کرتا کہ مجھے کوئی کنٹرول کرے. میں نے کہا جی اس کا کیا مطلب ہے؟ کہتے کہ کوئی مجھے کہے ذکر کے لیے آنکھیں بند کر لو، ٹھیک ہے، اور کوئی مجھے کہے اب ذکر روک کے مراقبہ شروع کر دو، ٹھیک ہے، اور کوئی یہ کہے کہ اب ذکر روک کے دعا شروع کر دو. تو میں یہ چیز نا اپنے لیے پسند نہیں کرتا کہ کوئی مجھے نا کنٹرول کرنے والا ہو. ٹھیک ہے. تو ان سے وہ یہی عرض کی تھی میں نے کہ یار دیکھیں آپ جب یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہاں بھی تو آپ اپنے آپ کو نہ چاہتے ہوئے بھی اپنے آپ کو جو یونیورسٹی ہے، جو آپ کا انسٹیٹیوشن ہے، اس کے رولز اینڈ ریگولیشن کے تابع کرتے ہو کہ نہیں کرتے ہو. وہ آپ کو کہتے ہیں کہ جی آپ کی کلاسز جو ہے وہ 8 سے لے کے 1 یا 2 بجے تک ہونی ہے، تو آپ اپنے آپ کو ان کے کنٹرول سے نکالنے کی فکر میں کیوں نہیں لگتے کہ جی یہ کیا بات ہے جی 8 بجے کلاس، میں نہیں اپنے آپ کو آپ کے کنٹرول میں دیتا. ٹھیک ہے. اور جی اب جو ہے آپ کے جو ہے نا اب یہ پیپر شروع ہونے لگے ہیں، اب آپ کے یہ پیپر میں کیوں اپنے آپ کو ان کے کنٹرول میں دوں؟ تو میں نے کہا کبھی آپ نے ان کو یہ بات کہی ہے؟ نہیں، ان کو تو میں نے کبھی نہیں کہی. تو میں نے کہا پھر یہ جو روحانی اصلاح ہے، روحانی محنت ہے، اور نفس اور شیطان کے تسلط سے اپنے آپ کو نکالنے کی محنت ہے، اس میں ہی یہ اس طرح کے جو ہے نا وہ ڈھکوسلے کیوں آتے ہیں؟ سب یہ شیطان کا جھانسا ہوتا ہے. وہ کسی کو کسی طرح سے، کسی کو کسی طرح سے، کسی کو کسی طرح سے نا اس کام میں، اس محنت میں لگنے سے روکتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو پھر ان کو یہ بھی میں نے کہا آپ نے کراچی جانا ہے، آپ پہلے کراچی نہیں گئے ہوئے، تو آپ کراچی جانے کے لیے آپ جو ہے وہ ظاہر ہے جی آپ وہ ڈائیوو کی کوچ کا انتخاب کر لیں گے، یا آپ جو ہے وہ ٹرین کا انتخاب کریں گے، یا آپ فلائٹ کا انتظام کریں گے. تو آپ کوئی جو ہے نا وہ کراچی کے سفر کے لیے کیا آپ خود بخود چل پڑیں گے، یا اس آدمی کو اپنے ساتھ لے کر سفر میں جائیں گے جو آپ سے پہلے کراچی پہنچا ہوا ہے، وہ کراچی کے سفر کے راستے کے سارے نشیب و فراز سے واقف ہے. تو جب آپ ایسے آدمی کے ساتھ کراچی کا سفر کریں گے نا تو آپ کا سفر آسانی سے طے ہو جائے گا. اگر آپ خود سے کراچی کا سفر شروع کر دیں گے، کوئی آپ کے پاس جو ہے وہ نیویگیشن نہیں ہے، GPS نہیں ہے، جب GPS ہے وہ بھی تو آپ کو کنٹرول ہی کر رہا ہے. ٹھیک ہے نا. آپ نے اتنے کلومیٹر کے بعد ٹرن رائٹ ہونا ہے، اتنے کلومیٹر کے بعد آپ نے ٹرن لیفٹ ہونا ہے، تو وہ نہیں مجھے کنٹرول کر رہا، اس کی بات میں فٹافٹ مانی جا رہا ہوں.
اگر شیخ کی بات کی جاتی ہے، کوئی روحانی اصلاح کے لیے کسی راستہ بتانے والے کی بات کی جاتی ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ جی میں کیوں اپنے آپ کو کسی کے کنٹرول میں دوں، ہے نا؟ تو راستہ جو ہے نا وہ کسی راستہ بتانے والے کی رہنمائی سے اچھا طے ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور پھر اس میں یہ بات تو یہ نہیں کرنی تھی، پتہ نہیں کہاں سے کہاں چلی گئی، خیر تو وہ آتا ہے نا کہ یہ جو ہمارے تھے نا خواجہ عزیز الحسن مجذوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، تو اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نا فوت ہونے کے بعد جامعہ اشرفیہ کراچی کے نا جامعہ اشرفیہ لاہور کے بہت بڑے مفتی تھے، مفتی جمیل احمد تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، تو وہ اپنے وقت میں بہت بڑے آدمی تھے۔ تو آج بھی جو ہے نا وہ جس آدمی نے یا جس مفتی صاحب نے جو فتوے کا جو کورس ہے نا، افتاء کا کورس، ان کی زیر نگرانی کیا ہو، تو وہ علماء میں بیٹھ کر، مفتی حضرات میں بیٹھ کر نا بڑا وہ سر اونچا کر کے بتاتا ہے کہ جی میں نے جو ہے نا وہ افتاء کی ٹریننگ مفتی جمیل احمد تھانوی صاحب سے لی تھی۔ تو یہ جو مفتی جمیل احمد تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو تھے، انہوں نے اپنی روحانی اصلاح کے لیے، اب اتنے بڑے ادارے کے اتنے بڑے مفتی اعظم ہیں، انہوں نے اپنی روحانی اور باطنی اصلاح کے لیے ایک ریٹائرڈ بیوروکریٹ سے بیعت کی، جو اس فن کے، اس راستے کے جاننے والے تھے۔ تو ایک دفعہ انہوں نے ان کو اپنے کچھ جیسے حالات وغیرہ بتائے جاتے ہیں، انہوں نے اپنے حالات لکھے، تو عزیز الحسن مجذوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ چونکہ شاعر تھے نا، تو وہ جب کسی کو جواب بھی دیتے تھے شعروں میں لکھ دیتے تھے، تو انہوں نے ان کو آگے جواب میں لکھا، شعر لکھے، ان کو انہوں نے یہ فرمایا، پیش مرشد ذلیل ہو جاؤ۔ اب اس میں نا ذلیل سے مراد جو ہمارے معاشرے میں لفظ ذلیل چلتا نا وہ نہیں ہے، پیش مرشد ذلیل ہو جاؤ، متبع بے دلیل ہو جاؤ، پھر تو سچ مچ جمیل ہو جاؤ، یعنی حق کے خلیل ہو جاؤ۔ اب پیش مرشد ذلیل ہو جاؤ کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب انسان کو کچھ بھی کہا جائے کہ یہ کرنا ہے یا نہیں کرنا، تو اس وقت میں نا انسان جو بات اس کو کہی گئی ہے نا، اس کے مقابلے میں انسان آگے سے نا اپنے عقلی گھوڑے نہ دوڑائے کہ جی یہ کیوں کہا گیا اور یہ نہیں کہا گیا تو کیوں نہیں کہا گیا، اگر مجھے یہ یوں کہا جاتا تو میرا خیال ہے زیادہ بہتر تھا، ٹھیک ہے نا؟ تو اس لیے جب کچھ کہا جائے کرنے کو یا کسی چیز سے رکنے کو تو انسان چپ کر کے نا رک جائے، یہ اس کا مطلب ہے کہ پیش مرشد ذلیل ہو جائے، ٹھیک ہے نا بھائی؟ اس میں جب ہم نے وہ اپنے گروپ میں سے جو جاندار کی تصویر والے جو لوگ نکالے تھے نا، ایک اچھا خاصا ہنگامہ کھڑا ہو گیا تھا اس پہ، جب وہ کہا تھا نا کہ جنہوں نے اپنے وہ جاندار کی تصویر ڈی پی میں لگی ہوئی ہے اس کو نکال دیں، ٹھیک ہے، یا خود نکل جائیں، اس پہ اچھا خاصا جو ہے نا ہنگامہ پیدا ہو گیا تھا اور حضرت جی تک باتیں چلی گئی تھی۔ یعنی ہمارا مزاج ہی نہیں ہے اپنی اصلاح کا، ہمارا مزاج ہی نہیں ہے اپنی انا کو فنا کرنے کا، ہمارا مزاج ہی نہیں ہے جو ہمیں کہا جا رہا ہے نا ہم نے اس کی بے دلیل اس کو ماننا ہے، طبیعت ہی نہیں ہے، تو اس کے بغیر اصلاح نہیں ہوتی، ٹھیک ہے نا بھائی؟ تو متبع بے دلیل ہو جاؤ، اس میں دلیلیں نہ تلاش کرو کہ جی یہ مجھے کہا تو کیوں کہا، ٹھیک ہے نا؟ پھر فرمایا سچ مچ جمیل ہو جاؤ، کیونکہ ان کا نام تھا نا جمیل احمد، کہ پھر تمہارا نام تو جمیل ہے ہی، ٹھیک ہے نا؟ تو ان دو باتوں پہ جو پہلے بتائی گئی ہیں نا، ان پہ عمل کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں تمہارے نام کے ساتھ ساتھ تمہارے باطن کو، تمہارے دل کو بھی جمیل اور خوبصورت کر دیں گے۔ تو جب ان تینوں باتوں پہ تمہارا عمل ہو جائے گا، پھر فرمایا کہ یعنی حق کے خلیل ہو جاؤ، کہ پھر تمہیں یعنی ان باتوں پر عمل کی وجہ سے تمہیں اللہ تعالیٰ کا وہ تعلق اور وہ محبت نصیب ہوگی جو اللہ تعالیٰ نے نا اپنے خلیل ابراہیم علیہ السلام کو عطا فرمائی تھی،
کہ اگر تم اپنے دل کے اندر اللہ کی محبت کو حاصل کرنا چاہتے ہو تو پچھلی 3 باتوں پر عمل کرو۔ اب مفسرین نے نا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، یہ جو قرآن پاک کی آیت ہے نا، اس کی تفسیر میں مفسرین نے یہ فرمایا، خلیل ہوتا ہے نا، کون ہوتا ہے؟ اس میں انہوں نے جہاں اور باتیں لکھی ہیں نا، وہاں پہ انہوں نے ایک بات یہ بھی فرمائی ہے کہ خلیل اس کو کہتے ہیں جس کے دل کے اندر اللہ تعالیٰ کی محبت اس طرح سے پیوست ہو جائے جس طرح سے کیل دیوار کے اندر چلا جاتا ہے۔ اب جب کیل دیوار کے اندر چلا جائے تو اس کو جب نکالنا چاہیں تو تھوڑے بہت نہیں بلکہ کافی سارے جتن کرنے پڑتے ہیں آدمی کو اس ٹھکے ہوئے کیل کو دیوار سے نکالنے کے لیے۔ تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ کی جو محبت ہے نا، وہ انسان کے دل کے اندر پیوست ہو جائے، جب پیوست ہو جائے گی نا تو وہ پھر آسانی سے نکلے گی نہیں۔ ٹھیک ہے نا؟ تو خیر، اس میں وہ ہم نے بات کی تھی نا کہ جذبہ اور سلوک، تو اب اس میں نا جو سلوک کا جو فیز ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، اس میں جو ہے نا، جیسے پچھلی بار ہم نے 2-3 واقعات جو تھے وہ ذکر کیے تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے سلوک کے فیز میں سے پہلے گزارا تھا، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی رحمت یعنی جذبہ ان کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ تو اس کے اندر نا ایک بہت بڑی جو مثال ہے وہ ہے جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ بھی تھے، مرید بھی تھے قادریہ سلسلے کے اندر، باقی سلسلوں میں بھی نام تو آتا ہے ان کا کچھ میں، ان کا نام تھا ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ۔ تو یہ جو تھے نا، یہ جو جب مسلمانوں کے اندر جو عباسی خلافت جب چل رہی تھی تو اس وقت میں یہ جو ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ تھے، یہ ایک نا ملک کے گورنر تھے۔ تو اس وقت میں جو مطلب کہہ لیں کہ جو مسلمانوں کے بادشاہ صاحب تھے، انہوں نے اپنے جو مملکت کے جو سارے گورنر تھے ان کو بلایا اپنے محل کے اندر۔ تو اب جب بلایا تو اس میں کھانے کا بھی انتظام تھا اور سارا کچھ تھا۔ تو اب اس میں جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے نا، جب ڈگری ملنی ہو تو گاؤن پہنتے ہیں، ہے نا، تو اسی طرح سے وہ بادشاہ نے بھی جو جتنے گورنر بلائے تھے نا، تو بادشاہ نے بھی اپنے دربار میں ان کو بٹھانے کے لیے، کھانے کے لیے نا، ان کو پہلے نا ایک گاؤن دیا سب کو پہننے کے لیے، کہ تاکہ جب وہ گاؤن پہن کے اندر بھی آئیں گے تو پھر محل کے اندر ان سے کوئی روک ٹوک نہیں ہوگی، پوچھا نہیں جائے گا، سیدھے آگے بٹھا دیا جائے گا۔ تو وہ بادشاہ کے دربار میں سارے بیٹھے ہوئے تھے، تو اب اس میں ابو بکر شبلی بھی بیٹھے ہوئے تھے، تو بڑا اچھا خوشگوار ماحول تھا۔ تو اس میں کیا ہوا کہ جو ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ تھے نا، ان کو جیسے وہ چھینک آنے کی ایک ہوتی ہے نا، ایک عرض سی اٹھتی بندے کو، ان کو وہ چھینک آنے کی نا وہ ہو رہی تھی کیفیت، مجھے بھی ہو رہی۔ تو انہوں نے اپنے آپ کو نا ذرا کنٹرول جیسے بندہ کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ یار بادشاہ کا دربار ہے اور سارے گورنر بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس طرح سے کہ بادشاہ کے نا مزاج کے خلاف نہ کوئی بات ہو جائے، تو نہ چاہتے ہوئے بھی نا ان کو چھینک آ گئی، اور 2-3 آ گئی۔ اب جب 2-3 چھینکیں آئیں تو وہ ان کے نا وہ ناک سے وہ تھوڑا سا وہ ڈراپس بھی نکل آئے۔ تو اب انہوں نے نا دیکھا کہ یار وہ بادشاہ کی نا توجہ ذرا دوسری طرف ہے، تو انہوں نے نا وہ اپنی ایسے آستین کے ساتھ نا فٹافٹ اس کو نا کہ یار چلو ذرا فٹافٹ میں صاف کر دوں اس کو۔ جب انہوں نے فٹافٹ صاف کرنے کی کوشش کی تو اتنے میں نا بادشاہ کی نظر ان پہ پڑ گئی۔ بادشاہ چونکہ بادشاہ ہوتے تھے تو کوئی بھی بات مزاج پہ ناگوار گزر جائے تو بس بادشاہ کو بڑا غصہ آیا کہ اس آدمی نے جو ہے وہ میرا جو پہنایا ہوا گاؤن تھا، اب کتابوں میں نے اس کے لیے لفظ خلعت لکھا ہوا ہے، تو اگر آج کے دور میں خلعت کا لفظ بولے تو سمجھ نہیں آئے گا کسی کو، خلعت پہنائی ہوئی تھی، تو خلعت کے ساتھ انہوں نے جو ہے نا وہ اپنا ناک صاف کر لیا، تو میں نے اس کو نا گاؤن بنا دیا، وہ ایک ہی بات ہو جاتی ہے۔ تو بادشاہ نے کہا کہ تم کتنے جو ہے نا وہ مطلب بدتمیز آدمی ہو
کہ تم نے میرے دیے ہوئے جو ہے نا وہ گاؤن کے ساتھ اپنا ناک صاف کر لیا، اور اتنا بادشاہ کا موڈ خراب ہوا کہ بادشاہ نے جو ہے نا وہ ساری جو تو مجلس تھی نا اس کو برخاست کر دیا۔ تو جو گورنر وغیرہ تھے وہ بھی سہم گئے اور پریشان ہو گئے۔ تو اب بادشاہ نے جو تھا نا ابو بکر شبلی جو تھے ان کو کافی برا بھلا بھی کہہ دیا سب کے سامنے، ان کی وہ نا پبلک انسلٹ بھی ہو گئی کافی ساری۔ تو خیر 1-2 گھنٹے کے بعد نا وہ وزیر نے کہا کہ جی ابو بکر شبلی آپ سے نا ملنا چاہتا ہے تنہائی میں، بادشاہ سے کہا۔ تو بادشاہ نے کہا جی بلاؤ اس کو، بلایا گیا۔ تو اب ابو بکر شبلی صاحب جو تھے انہوں نے کہا کہ جی بادشاہ سلامت آپ سے یہ پوچھنا تھا کہ یہ جو انسان کو چھینک آتی ہے یہ انسان کے اختیار میں ہوتی ہے؟ تو بادشاہ نے کہا کہ نہیں، اختیار میں تو نہیں ہوتی۔ تو پھر اس نے کہا، ابو بکر شبلی صاحب نے کہا کہ بادشاہ سلامت اگر یہ چیز میرے اختیار میں بھی نہیں تھی، ٹھیک ہے، تو اگر آپ نے مجھے کچھ کہنا بھی تھا، مجھے سمجھانا بھی تھا تو آپ مجھے علیحدگی میں سمجھا لیتے، مجھے آپ علیحدگی میں تنہائی میں جتنا مرضی برا بھلا کہہ لیتے۔ آپ نے ساری مملکت کے جتنے گورنر تھے ان سب کے سامنے میری انسلٹ کی ہے۔ تو اب جب انہوں نے یہ بات کی نا تو بادشاہ سلامت کا موڈ اور خراب ہو گیا کہ یہ ایک تو جو ہے میرا موڈ پہلے ہی خراب ہے اور دوسرا آگے سے یہ آرگومنٹس دے ہی جا رہا ہے۔ تو بادشاہ نے ان کو نا معزول کر دیا گورنری سے، نکل جاؤ یہاں سے، یہ ہے وہ ہے۔ تو اس وقت میں نا پھر یہ جو ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ تھے نا انہوں نے نا بادشاہ سلامت سے کہا کہ بادشاہ سلامت مجھے نا آج ایک بہت بڑی معرفت کی چیز سمجھ آئی ہے، اور وہ چیز یہ سمجھ آئی ہے کہ بادشاہ سلامت آپ مخلوق ہیں، تو آپ نے مجھے ایک نا حقیر سا گاؤن دیا پہننے کے لیے، خلعت مجھے دی، ایک لباس مجھے دیا، تو میں نے اس لباس کی قدر نہیں کی، تو آپ میرے ساتھ اتنے برے طریقے سے پیش آئے ہیں۔ تو میں نے آج یہ سوچا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی ایمان اسلام کی ایک دولت اور ایک خلعت اور ایک گاؤن عطا کیا ہوا ہے، تو اگر میں نے اس ایمان اور اسلام کی دولت کی ناقدری کی تو قیامت کے دن اللہ مجھ سے کتنا ناراض ہو گئے۔ تو اتنا کہہ کہ وہ خیر اس میں سے نکل گئے محل میں سے۔ تو وہ سوچنے لگ گئے کہ بھئی اب جو کچھ تھا وہ تو داؤں پہ لگا چکے ہیں، تو اب کدھر جائیں، کیا کریں، کیونکہ دل پہ چوٹ پڑ چکی تھی۔ تو انہوں نے کہا کہ جی آج نا جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے نا بغداد کے اندر بڑی شہرت ہے روحانیت کے اعتبار سے، چلو ان کے پاس چلتے ہیں۔ تو ان کے پاس چلے گئے۔ ان کے پاس جب گئے تو تھوڑا انہوں نے پوچھا کہ ہاں جی کیا ہے، کیسے آئے ہیں، تو انہوں نے بتا دیا کہ جی ایسے ایسے بیعت ہونے کے لیے آیا ہوں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ بھئی بیعت تو خیر نہیں ہوگی ابھی، تو آپ یہ کریں کہ جو بغداد شہر ہے، اس بغداد شہر کے اندر آپ گندک کی دکان بنائیں۔ اب بندہ کہتا ہے یار میں بیعت ہونے آیا ہوں اور پورا ملک گورنری چھوڑ کے آیا ہوں، ٹھیک ہے، آپ سدھا فدا مجھے بیعت کریں، نہیں کرنا میں کہیں اور چلا جاتا ہوں، نخرے نہیں مکتے پیر صاحب کے ہیں۔ تو انہوں نے کہا جی آپ نا یہ فلاں جگہ پہ نا کوئی دکان گندک کی کریں۔ اب اس زمانے میں نا جو گندک تھی وہ بہت کثرت سے نا گھروں میں ہر جگہ پہ دکانوں پہ نا بہت کثرت سے استعمال ہوتی تھی، اللہ جانے کس لیے استعمال ہوتی تھی۔ تو وہ ہر قسم کا آدمی گندک خریدنے والا ہوتا تھا، پڑھا لکھا بھی، ان پڑھ بھی، جاہل بھی، امیر بھی، غریب بھی۔ اور کہا کہ بھئی آپ نے یہ گندک کی دکان بنانی ہے اور 1 سال تک آپ خانقاہ میں نہیں آئیں گے اور مجلس میں بھی نہیں آئیں گے، ذکر بھی کوئی نہیں کریں گے، بیعت بھی نہیں ہوگی، 1 سال تک نا آپ گندک کی دکان کر کے آئیں، چلے شاباش۔ وہ کتنا بڑا ان کا جگرا ہوگا، انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے جی چلے جاتے ہیں۔ تو دکان بنا لی۔ اب دکان جب بنائی تو ایک آدمی گورنر رہا ہو ایک ملک کا، اس وقت میں ملک کا گورنر ہوتا تھا، صدر یا وزیر اعظم نہیں ہوتا تھا، وہ ایک آدمی اتنی بڑی پوسٹ پہ رہا ہو، اس کو گندک کی دکان پہ آپ نے بٹھا دیا اور ہر بندہ جناب وہاں پہ آتا اور کوئی بدتمیزی سے بات کرتا، کوئی کس طرح بولتا، کوئی کس طرح بولتا، تو چنگے رگڑے لگے ان کو 1 سال، کیونکہ اس کی طبیعت ہی نہیں تھی ایک کام کی۔
ہر قسم کے بندے سے بات کرنا اور ڈیل کرنا اور بحث کرنا، رگڑے لگتے رہے. اب انتظار میں تھے یا اللہ کدوں سال پورا ہو گئے جان چھٹے اپنی. اب جب سال پورا ہو گیا نا تو فٹافٹ گئے جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس اور کہا حضرت سال پورا ہو گیا. تو انہوں نے فرمایا اچھا، اس کا مطلب ہے کہ دکان دل سے نہیں کی، دن گنتے رہے ہیں. جائیں دوبارہ واپس 1 سال مزید کریں کہ آپ کو دن گننے نہیں بھیجا تھا. جب آپ کو بلا لیا جاتا آپ آ جاتے، نہ بلایا جاتا نہ آتے. تو آپ نے یہ پہلا سال دن گنے ہیں نا، اب اگلا سال بھی آپ دن ہی گنے. 1 سال مزید کام کریں. 1 سال اور گندک کی دکان بیٹھے رہے، چلاتے رہے، بیٹھے رہے اور رگڑے لگتے رہے. اندر سے جو تھی نا وہ فنا ہوتی رہی. اندر کا جو تھا نا وہ گورنر صاحب وہ ختم ہوتا رہا. اب جب دوسرا سال گزر گیا نا، دوسرا سال گزرنے کے نا کافی دنوں کے بعد، فوراً نہیں گئے، کافی دنوں کے بعد انہوں نے کہا کہ وہ حضرت 2 سال پورے ہو گئے. تو اچھا اب بھی انہوں نے اس پہ بھی بحث نہیں کی، یہ ٹھیک ہے جی نا وہ منڈا ٹھیک ہو گیا ہونا. کہ نہیں، اب آپ کا اگلی اسائنمنٹ یہ ہے کہ آپ نے اگلا 1 سال بغداد سے باہر جا کے نا صبح سے لے کے مغرب کی اذان تک بھیک مانگا کرنی ہے، بھیک مانگنی ہے. اور جو پیسے آپ کو ملنے ہیں نا وہ آپ نے استعمال نہیں کرنا ہے، وہ لا کے مجھے دینے. اب گندک کی دکان بنانا بھی چلو بندے کو سمجھ آتا ہے، اپنی جگہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں نا، پنکھے کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں، آرام سے کھا پی رہے ہیں. 1 سال بھیک مانگنے، کمال ہے. اور جو پیسے ملنے ہیں وہ خود استعمال نہیں کرنے، مجھے لا کے دینے، تاکہ میں ان کو شرعی اعتبار سے جہاں ان کو پہنچانا بنتا ہے نا وہاں پہنچایا جائے گا. اب وہ بیچارے جناب وہ صبح سے لے کے شام تک، اب ایک آدمی گورنر رہا ہو اس کا رنگ بھی لال ہوتا ہے، کھانا پینا اچھا ہوتا ہے، آرام کرنا اور بہترین اس کا صحت ہر چیز پہ. اب جو بھی بندہ ان کو دیکھے، ان کو پیسے تو کوئی نہیں دیتا تھا، سناتا اچھی خاصی تھا، ہٹے کٹے ہو، شرم نہیں آتی تمہیں، حرام کھاتے ہو، ٹھیک ہے نا، مرنا بھولا ہوا تمہیں، اتنا چنگا نہیں کچھ کر کے کھا لا. تو اس طرح کے لوگ جیسے ہمارے معاشرے میں باتیں کرتے، ان کی بھی صحت بھی ایسی تھی، ان کا رنگ بھی ایسا تھا. تو 1 سال نہ تیسرا سال اور رگڑے لگے ان کو. اب یہ تو اور ڈی گریڈ ہونے والا کام ہو جاتا نا، بھیک مانگ رہا آدمی لوگوں سے. اب اس بھیک مانگنے میں انسان کی کتنی ایگو جو ہے نا وہ اس کی اصلاح ہوئی ہوگی، کیسے ان کے نفس کے اوپر نا آرے چلے ہوں گے. 1 سال تک بھیک منگوائی، ٹھیک ہے، اور پیسے خود رکھے اس کے. تو جب 3 سال پورے ہو گئے نا مجاہدے کے، 3 سال کے بعد انہوں نے نا ان سے ان کا نام پوچھا کہ آپ کا نام کیا ہے. شیخ صاحب نے 3 سال کے بعد نا اپنے مرید سے نام پوچھا ان کا. جی اب سامنے بیٹھے اور اپنا نام بتائے. انہوں نے اپنا نام بتایا، کہا جی پہلے کیا کرتے رہے. انہوں نے کہا جی میں ایسے ایسے فلاں فلاں جگہ پہ گورنر تھا. تو اس زمانے میں جو کہ میڈیا تو تھا کوئی نہیں، تو جو ملک کے لوگ ہوتے تھے انہوں نے ساری زندگی اپنے ملک کا بادشاہ بھی نہیں دیکھا ہوتا تھا. بادشاہ کا پتہ ہی نہیں ہے، نہ اخبار ہے، ٹھیک ہے، نہ میڈیا، نہ سوشل میڈیا، تو لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کہ ہمارے ملک کا بادشاہ ہے کون. تو اس لیے ان کے بارے میں بھی پتہ نہیں چلتا تھا کہ یار یہ گورنر تھے نہیں تھے. تو انہوں نے کہا جی میں وہ نہاوند کا جو علاقہ تھا وہاں کا گورنر تھا، اور یہ ایسے ایسے بات ہوئی تھی تو میں گورنری چھوڑ کے نا آپ کے پاس آ گیا. تو بیعت انہوں نے اب بھی نہیں کیا. انہوں نے فرمایا کہ جی آپ چونکہ گورنر رہے ہیں نا، تو اب جب انسان حکمرانی میں ہوتا ہے نا تو انسان سے بہت سارے لوگوں پر ظلم بھی ہوتا ہے، زیادتیاں بھی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، اور انسان بعض دفعہ جو ہے نا وہ بہت کسی کو نا اپنی حکومت کے نشے میں دوسروں کو بہت زیادہ نقصان بھی پہنچاتا ہے. تو اب آپ کی نا تیسری اسائنمنٹ یہ ہے کہ آپ اب دوبارہ اپنے علاقے میں جائیں جہاں آپ گورنر رہے تھے، ٹھیک ہے، اور ان لوگوں کی آپ نا یہاں سے لسٹ بنا کے لے کے جائیں کہ گورنری کے زمانے میں آپ کے خیال میں نا جن پر آپ نے ظلم کیا، جن کے ساتھ آپ نے کوئی زیادتی کی، جن کو آپ نے کوئی ہاتھ یا زبان سے کوئی کسی قسم کا نقصان پہنچایا، ان کی لسٹ بنا کر ان سے جا کر معافی مانگ کر آئے.
کہ یہ جو طریقت ہے، یہ جو روحانیت ہے، یہ اس وقت تک انسان کو حاصل نہیں ہوتی جب تک انسان کے معاملات بھی شریعت کے مطابق نہیں ہوتے۔ صرف تسبیح پھیرنا ہی سارا کچھ نہیں ہوتا، وہ تسبیح پھر رہی ہے جناب، بس مقامات طے ہو رہے ہیں۔ تو تسبیح پھرنے کے ساتھ ساتھ انسان کو اپنے معاملات کی اصلاح کرنا بھی ضروری ہے۔ تو اب وہ اپنے علاقے میں چلے گئے، تو اب کسی نے تو جلدی معاف کر دیا، جیسے ہر آدمی کی اپنی اپنی طبیعت ہوتی، نہیں کوئی گل نہیں، ٹھیک ہے معاف کیتا۔ تو کچھ لوگوں نے جو تھا نا وہ اچھا ہون آیا نا داڑھ تھلے، ہوتا ہی ہے نا کہ اچھا جب تم گورنر تھے تو اس وقت تو بھائی ہماری پسوں پیش نہیں چلتی تھی، تو ہم تمہارے خلاف بات نہیں کر سکتے، کچھ کہہ بھی نہیں سکتے تھے کسی کو، اب داڑھ کے نیچے آئے ہو نا تو اب بدلے لیں گے پورے۔ تو اب کسی نے کہا کہ جی یہ میرا کھیت ہے، ٹھیک ہے، تو اس کھیت پر نا تم روزانہ 12 گھنٹے کام کرو گے، پیسہ ایک نہیں ملے گا، پھر ہم تمہیں تمہارا قصور اور زیادتی معاف کریں گے، ورنہ نہیں کریں گے۔ اب ان بیچاروں نے جو ہے وہ کہیں 8 گھنٹے کام کیا، کہیں 10 گھنٹے کام کیا، اور بغیر پیسوں کے کیا، اور کچھ لوگوں نے جلدی معاف کر دیا اور کچھ نے 6 مہینے بھی لگائے۔ 6 مہینے ان کو جو ہے نا وہ کسی نے اپنی دکان پہ ملازم رکھ لیا، کسی نے اپنے گھر پہ ملازم رکھ لیا، کسی نے اپنے کھیت میں ملازم رکھ لیا کہ تمہارا قصور اور زیادتی تب معاف ہوگی جب ہمارے اس جگہ پر تم ایز اے سرونٹ کام کرو۔ 2 سال اس میں بیت گئے اپنے معاملات صاف کرتے کرتے تو کل 5 سال کا عرصہ ان کو لگا۔ تو یہ پھر 2 سال کے بعد یعنی معاملات کی اصلاح کر کے جب یہ اپنے شیخ کے پاس گئے ہیں تو اس کے بعد انہوں نے فرمایا کہ ہاں اب آپ کو نا میری مجلس میں بیٹھنے کی اجازت ہے، 5 سال کے بعد۔ تو چونکہ ان 5 سالوں کے اندر ان کی جو تھی نا وہ اندر کی اصلاح تو ہو ہی چکی تھی، ٹھیک ہے نا، اور اندر میں جو انسان کی روحانی اصلاح کے لیے جو سب سے بڑی جو ہرڈل ہوتی ہے، رکاوٹ ہوتی ہے انسان کا نفس، ٹھیک ہے نا، وہ تو 1-2 سال میں ہی بیچارہ وہ فوت ہو گیا، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ جو ان کے اندر کی جو زمین تھی نا وہ اس نسبت کے نور کو ٹھیک ہے اپنے اندر جذب کرنے کے قابل ہو چکی تھی۔ تو جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو بس تھوڑی دیر اپنے پاس رکھا کہ جو کرانا تھا وہ تو کرا چکے تھے، ٹھیک ہے نا، اور جو رکاوٹ تھی وہ تو دور ہو چکی تھی۔ تو تھوڑے عرصے میں ہی اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو بہت ہی نا اونچے قسم کے مقامات عطا کیے، اور پھر آتا ہے کہ ان کے دل کے اندر اللہ تعالیٰ کی اتنی محبت پیدا ہوئی ان مجاہدوں کی وجہ سے کہ ان کے بارے میں وہ آتا ہے نا کتابوں کے اندر کہ جب ان کے سامنے نا کوئی اللہ تعالیٰ کا نام لیتا تھا، جیسے گفتگو میں اللہ کا نام لے لیتا، اللہ نے چاہا، اللہ نے کیا، تو جب ان کے سامنے کوئی اللہ کا نام لے لیتا تھا تو یہ اس وقت کے اعتبار سے نا اپنی جیبوں کے اندر کینڈیاں رکھتے ہوتے تھے، میٹھی چیز رکھتے ہوتے تھے۔ تو جو کوئی ان کے سامنے اللہ کا نام لیتا تھا تو فوراً اس کا منہ میٹھا کر دیتے تھے، ٹھیک ہے، اور یہ کہا کرتے تھے کہ بھائی میں تمہارا منہ کیوں نہ میٹھا کروں کہ جو آدمی میرے محبوب کا نام لے وہ اسی قابل ہے کہ اس کا منہ میٹھا کیا جائے، ٹھیک ہے۔ اور اس حال پر ایک عرصہ ان کو گزرا، اور ایک کافی عرصے کے بعد کسی نے نا ان کو دیکھا کہ یہ نا بڑے غصے کے اندر نا تلوار لے کے پھر رہے تھے۔ تو کسی نے کہا کہ حضرت کیا ہوا، آپ تلوار لے کے بڑا عجیب و غریب طریقے سے مطلب غصے میں پھر رہے۔ تو انہوں نے کہا کہ بھئی مجھے پتہ چلا ہے کہ لوگ میرے محبوب کا نام غفلت سے لیتے ہیں، بے دہانی سے لیتے ہیں، تو جس کو میں نے دیکھا نا وہ میرے محبوب کا نام غفلت اور بے دہانی سے لے گا، میں اس کو قتل کر دوں گا، ٹھیک ہے۔ اور تذکرۃ الاولیاء کے اندر تو ان کا ایک عجیب و غریب ہی لکھا ہوا واقعہ، چونکہ اب اس زمانے کی باتیں ہمیں آج اس لیے سمجھ نہیں آتی کہ اگر ہم آج کے دور کی ٹیکنالوجی کی باتیں 3ری صدی کے لوگوں کو سناتے جو تابعین اور تبع تابعین کا دور تھا تو وہ ہماری آج کی سائنس اور ٹیکنالوجی کی باتوں پہ یقین نہ کرتے، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح سے جو روحانی سائنس اور روحانی ٹیکنالوجی کا دور تھا
ٹھیک ہے نا، جو پہلے 3 قرن تھے تبا تابعین تک، ٹھیک ہے، تو اس وقت میں جو لوگوں کی دینی ایمانی روحانی حالت تھی وہ آج ہمیں سمجھ نہیں آتی۔ تو آتا ہے نا کہ ایک دفعہ ان کے کوئی جسم پہ زخم ہو گیا ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ کے، تو اب وہ زخم ہوا تو اب ہماری طرح تو ہوتا نہیں تھا فوراً ہی جناب وہ خون کو روکنے والی میڈیسن موجود ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، تو اس وقت میں وہ جو چیزیں استعمال کرتے تو اس میں ٹائم بھی لگتا تھا، کوئی زخم ہوتا اس کو ہیل ہونے میں کافی ٹائم لگ جاتا تھا، خون بند ہونے میں کافی ٹائم لگ جاتا تھا، تو اب وہ ان کے زخم سے خون تیزی سے بہہ رہا تھا، اور وہ جب خون بہہ کے نیچے زمین پر گرتا تھا تو وہ ہر خون کے قطرے کو جب دیکھا جاتا تھا نا نیچے تو وہ لفظ اللہ لکھا ہوتا تھا خون کے قطرے کا۔ اللہ نے ان کو اپنی اتنی محبت عطا کی، اور پھر انہی کے بارے میں ایک واقعہ آتا ہے نا کہ یہ ایک دفعہ وضو کر کے نا مسجد کی طرف نماز کے لیے جا رہے تھے، تو یہ فرماتے تھے کہ میں جا رہا تھا تو اللہ تعالیٰ نے مجھے الہام فرمایا کہ کیسا گستاخانہ وضو کر کے میرے گھر کی طرف جا رہے ہو۔ تب یہ رک کے نا واپس مڑے کہ میں دوبارہ وضو کرنے کے لیے جاتا ہوں گھر، تب یہ دوبارہ مڑنے واپس جانے لگے تو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے الہام فرمایا کہ شبلی ہمارا در چھوڑ کے واپس اپنے گھر جا رہے ہو؟ تو اب وہ کہتے ہیں کہ میں وہیں پہ ہی رک گیا، کہتے جب میں وہیں پہ رک گیا تو کہتے اللہ تعالیٰ نے مجھے الہام فرمایا شبلی مجھے اپنا صبر دکھاتے ہو؟ تو کہتے اب جب میرے ساتھ یہ 3 بار ایسا ہوا نا تو چوتھی بار میں کہتے میرے سے رہا نہیں گیا تو میں نے اونچی آواز سے نا اللہ جیسے بندہ کہہ دیتا ہے نا جوش میں آ کے اللہ، تو کہتے میں اگر اللہ کہا نا تو کہتے اللہ نے مجھے الہام فرمایا شبلی مجھے اپنا جوش دکھاتے ہو۔ ایسے اللہ کے معاملات ہوتے ایسے لوگوں کے ساتھ جنہوں نے اتنی قربانی کی ہوتی، ٹھیک ہے نا۔ اور پھر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اسی موقع پہ نا جو بڑا مشہور ایک بات چلتی ہے نا کہ ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے یہ الہام فرمایا اسی وقت کہ اے شبلی اگر میں لوگوں کو تیری اصلیت اور حقیقت بتا دوں تو دنیا میں کوئی تجھے بزرگ نہیں مانے گا، کوئی دنیا میں تجھے بزرگ نہیں مانے گا۔ تو یہ بھی پھر آگے سے چونکہ اب ادھر سے اتنا محبت کا تعلق تھا تو ادھر سے بھی اتنا ہی محبت کا تعلق تھا، تو ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے مجھے جب دل میں یہ کہا گیا نا کہ اگر ہم دنیا کو تیری حقیقت اور اصلیت بتا دیں تو کوئی تجھے بزرگ نہیں مانے گا، تو کہتے ہیں میں نے بھی اللہ تعالیٰ سے کہا کہ یا اللہ اگر میں نے لوگوں کو تیری رحمانیت غفوریت بتا دی تو کوئی بھی دنیا کے اندر تیری عبادت کرنے والا بھی نہیں رہے گا۔ تو کہتے اللہ نے مجھے فرمایا شبلی تم بھی چپ رہو میں بھی چپ رہتا ہوں۔ تو ایسے لوگوں کے ساتھ نا اللہ تعالیٰ کے پھر ایسے معاملے ہوتے ہیں۔ تو یہ وہ مثالیں تھیں جیسے پچھلی دفعہ ہم نے حضرت تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی مفتی حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں مثال دی تھی، ٹھیک ہے، وہ بھی سلوک سے متعلق تھی۔ پھر ایسے ہی جو شاہ ابو سعید رحمۃ اللہ علیہ جو عبد القدوس گوہی رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے تھے تو ان کے ساتھ جو مجاہدے ہوئے ان کے شیخ نے کروائے، ٹھیک ہے نا، وہ بھی سلوک کی مثال تھی۔ اور اسی طرح سے یہ جو ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ کا جو اتنا لمبا چوڑا جو ایک وقت تھا ایک عرصہ تھا یہ بھی سلوک کی مثال تھی کہ ان تینوں حضرات نے جب جو ہے نا وہ مجاہدہ کیا اپنے آپ کو رگڑے لگنے کے لیے پیش کیا تو پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت ان کی طرف متوجہ ہو گئی، یعنی صفت جذبہ نے ان کو کھینچ لیا، یعنی مکتوب میں نا یہی باتیں لکھی ہوئی تھی، ٹھیک ہے نا۔ اور اس کی دوسری قسم ہوتی ہے کہ جس میں جذبہ پہلے ہوتا ہے سلوک بعد میں ہوتا ہے، یعنی اس میں یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت انسان کی طرف متوجہ پہلے ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور انسان نے کوئی محنت نہیں کی ہوتی، کوئی مجاہدہ نہیں کیا ہوتا، کوئی ذکر اذکار کوئی اسباق نہیں کیے ہوتے، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ اپنے ایک بندے کو اپنے لیے منتخب فرما لیتے ہیں۔ تو اس امت کے اندر جو تھے نا وہ جن کی طرف جذبہ پہلے متوجہ ہوا ان کی جو تعداد ہے نا وہ بہت زیادہ ہے بنسبت ان کے جن کو سلوک میں سے پہلے گزرنا پڑا۔
تو یہ پچھلی دفعہ کا سنا ہوا ہوگا نا تو تھوڑی سمجھنے میں نا یہ چیز آسانی ہو جائے گی کہ جذبہ اور سلوک اصل میں ہوتا کیا ہے. تو انشاءاللہ اگر اللہ پاک نے چاہا تو اگلی دفعہ ہم جو تھا نا یہ جو جذبہ ہوتا ہے ٹھیک ہے نا اس کے بارے میں بات کریں گے کہ یہ کیا ہوتا ہے، اس کی کیا کیا مثالیں ہیں، اور امت کے اندر کون سے ایسے بڑے بڑے حضرات تھے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنی اصلاح اور اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے ان پر اپنی رحمت پہلے فرمائی، اپنی ولایت کے لیے ان کو پہلے منتخب کیا، اس کے بعد پھر ان کو تھوڑے بہت مجاہدے سے گزارا گیا. ٹھیک ہے نا بھائی. تو بعض دفعہ ایسا بھی ہو جاتا ہے نا کہ جیسے وہ ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ جو تھے، اب اتنی قربانیاں انہوں نے کی، اتنے مجاہدے کیے، تو یہ ایک دفعہ نا اپنے شیخ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ. تو اب اس مجلس میں نا کچھ ایسے لوگ بھی آئے ہوئے تھے، یعنی کھانا وغیرہ کھا رہے تھے، تو اس مجلس میں کچھ ایسے لوگ تھے جنہوں نے ابو بکر شبلی صاحب کی نا ان کے شیخ کے سامنے تعریفیں کرنی شروع کر دی، ایسے ہیں ایسے ہیں، اور واقعی میں تھے بھی ایسے ہی، ایسے ہیں ایسے ہیں ایسے ہیں ایسے ہیں. تو جب ان کی وہ تقریر ختم ہو گئی نا ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ کی تعریفوں کے بارے میں، تو جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے، ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ بھی وہی تھے، تو جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے ان لوگوں کو ابو بکر شبلی کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ یہ تم نے ساری تعریفیں اس سور کی ہیں، کہ تم نے ساری تعریفیں اس سور کی ہیں. اب ایک آدمی گورنر رہا ہو، اتنی قربانیاں، اتنے مجاہدے، اتنی مشقتیں، ٹھیک ہے، اور اب وہ انسان بھی بن چکا ہے یعنی روحانی اعتبار سے، ٹھیک ہے. اب اس کو اتنے لوگوں کے سامنے جو ان کے جاننے والے تھے، کوئی ان نون لوگ نہیں تھے، ابو بکر شبلی صاحب کے جاننے والے لوگ تھے، ان کے سامنے شیخ صاحب نے سور کہہ کے بلایا، ٹھیک ہے. اور جب سور کہہ کے بلایا تو ساتھ میں ان کی چہرے کی طرف بھی دیکھا کہ کوئی بتھے دے وٹ تو نہیں پیا. اور یہ پڑھتا ہے سبق پاوے 17واں ہو پاوے 27واں ہو، تو یہ اندر کا جو وٹ ہے نا یہ بڑی مشکل سے ختم ہوتا ہے. ابو بکر شبلی صاحب کہنے لگے کہ اللہ کا شکر تھا جب مجھے میرے شیخ نے سب کے بیچ میں بیٹھ کے سور کا لفظ بولا نا، تو کہتے ہیں کہ الحمدللہ میرے دل کے اندر ذرے برابر بھی ملال نہیں تھا، اور میں یہ سمجھتا تھا کہ بھئی میں تو سور سے بھی بدتر ہوں، سور کے برابر نہیں، سور سے بھی بدتر ہوں. کس طرح بدتر ہوں کہ اگر اللہ نہ کرے میرا خاتمہ ایمان پر نہ ہوا تو اس کا مطلب ہے سور مجھ سے بہتر ہی ہوا، کہ اللہ تعالیٰ نے سور کے لیے جہنم نہیں رکھی، ایمان کے بغیر جانے والے کے لیے اللہ نے جہنم رکھی. تو اس طرح سے بھی نا مجاہدے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. تو اس لیے انسان کو نا اس چیز کے لیے تیار رہنا چاہیے، ٹھیک ہے نا، کہ کسی وقت بھی ہواؤں کا رخ بدل سکتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو اس لیے انشاءاللہ اگلی بار جو ہوتا ہے نا کہ ہم انشاءاللہ اس پہ جو جذبہ کا جو ہے نا ٹاپک، اس پہ انشاءاللہ بات کر لیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پہ نا عمل کی توفیق عطا فرمائے.